ڈینیو ایک یہودی بزنس مین ہے جس نے پاور سیکٹر، آئل فیلڈ، کنسٹرکشن سمیت یورپ بھر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں موجود میری تعمیراتی کمپنی کے مین آفس کا سیکیورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ شکل و صورت میں کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے یا کوئی بھی مذہبی رسم ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ یہ خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا، کام سے مخلص تھا۔ ایک دن جب میں اپنا ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا اور ڈیل سائن کرنے کے بعد میں اپنی کمپنی کے جرمنی میں موجود آفس میں پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستانی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی میری عزت میں اپنا ہتھیار سائیڈ پر رکھ کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجھی کہ میں اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان 100 غیر مسلم پر بھاری ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا تم اپنے جیسے کسی ایک پر بھی بھاری پڑ سکتے ہو۔ ڈینیو کہتا ہے کہ پاکستانی مسلمان نے بہت تحمل سے میری بات سنی اور پھر میری تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 100 کافر پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا ہے، وہیں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والوں کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 اور پھر 2 کافروں پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا۔ اس مسلمان سیکورٹی گارڈ کی بات بجا تھی، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا کہ یا تو تم ثابت کرو کہ مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے، یا پھر مان لو کہ معاذ اللہ قرآن پاک میں جھوٹ ہے۔ میری بات سن کر مسلمان سیکورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جسے میں نے اپنی فتح سمجھا اور دفتر کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ مسلمان سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، قرآن کریم میں ایک لفظ سچ ہے اور میرا ایمان ہے، اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، مجھے شدت سے انتظار رہے گا، اور آگے بڑھ گیا، جبکہ میرا باقی اسٹاف جو میری اور مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا وہ مجھے داد دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا گیا۔ جس دن صبح پروجیکٹ کا کام شروع ہونا تھا، اس سے ایک دن پہلے شام میں کمپنی کے مین آفس میں ایک پارٹی رکھتا ہوں، جس میں اپنی مختلف کمپنیوں کے 750 افراد کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں، اور میرے بعد نئے پروجیکٹ مینیجر کو دعوت دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مسلمان سیکورٹی گارڈ اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سر، کوئی سے 100 غیر مسلم کھڑے کریں جو اکیلے مسلم میرا سیکورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکیں۔ جیسے اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو، مگر یاد رکھنا جو کھڑا ہوا وہ پھر نہ بیٹھ سکے گا، کھڑا ہو سکے گا۔ مسلم سیکورٹی گارڈ کا اعلان سن کر سخت طاری ہو گیا۔ میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تقریباً 1.5 منٹ یہی صورتحال رہی۔ اسی دوران میں نے کسی نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکورٹی گارڈ دوبارہ مجھ سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا کہ میرے ہاتھ میں موجود بندوق خالی ہے، اس میں کوئی گولی نہیں ہے۔ میں بس اپنے باس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن پاک میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آج اور اسی وقت اپنی جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی جگہ پر جاب نہیں کرنا چاہتا جہاں میرے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سر کی بجائے میرا نام پکارا اور کہا، مسٹر ڈینیو، یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے ان کا ایمان کمزور کر دیا ہے، ورنہ آج تم نے آزما لیا ہے کہ ایک تنہا مسلمان تم 700 لوگوں کو خالی ہتھیار کے بلبوتے پر دبا کر رکھ سکتا ہے۔ ابھی مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ جرمن پولیس کے دستے حال میں داخل ہوئے۔ سب نے ہتھیار تان لیے، پوزیشن لے لی اور مخاطب ہو کر پوچھا، مسلم دہشت گرد کہاں ہے؟ کوئی اشارہ دیں۔ تب میں فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ اوپر کی اور اسٹیج پر گیا اور اپنا تعارف کرا دیا اور بتایا کہ یہاں اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا، اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی، معافی چاہتا ہوں تکلیف کے لیے۔ ساتھ ہی پولیس افسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔
میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے 2 نتیجے اخذ کیے۔ نمبر 1، کبھی کسی کے مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کرنی جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کبھی بھی شدت و تیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر 2، نہ ہی مسلمان کمزور ہیں، نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کے ایمان تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہیں اور ان کی کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا اٹھا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔